السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آیا ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اسلامک واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چینل میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے کہ جو اذان دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا مدینے میں دل ہی نہیں لگتا تھا کہ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اگر وہ دکھائی نہ دیں تو میرا دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہاں بس گئے، مثلا وہاں رہنے لگے۔ ایک عرصہ کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی اور فرمایا بلال ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں سویا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ بلال تو نے تو ملنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلتے ہی اپنا تیز گھوڑا پکڑا اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار اذان ہی سنا دو، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی دیا کرتے تھے تو بڑی بلند آواز ہوا کرتی تھی، اونچی آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے پر حضرت لوگوں نے کہا کہ بلال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانہ والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والی اذان سنا دوں، کیونکہ آگے میں اذان دیا کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوا کرتے تھے، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں معذرت کرتا ہوں کہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں نے حسنین کو نبی کریم حسن اور حسین سے کہا کہ آپ ان سے کہہ لو، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو نہ رہنے لگے، پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر منبر رسول پر پڑی، منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے، خالی منبر تھا، دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو اپنے آپ پر قابو نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے اذان دی، منبر پر نظر پڑی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آگے جب اذان دیا کرتے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے تو ان سے کچھ قابو کر لیتے، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو دیکھا کہ سامنے منبر رسول خالی ہے، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو لوگ رونے لگ گئے، عورتیں رونے لگ گئی، بچے رونے لگ گئے۔
تو اس طرح کی ہوتی ہے محبت، یہ نہیں کہ محبت ظاہر کرنے کے لیے جھنڈیاں لگائیں، 12 ربیع الاول منائیں، بلکہ اپنے دلوں کے اندر محبت رکھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں ان جیسی حضرت بلال حبشی اور تمام صحابہ جیسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اس واقعے کی مجھے دے اجازت، نیکسٹ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔